ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور سادھو کی زندگی۔ علماء تفسیر کا بیان ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا اور قیامت کی ہولناکیوں کا اس انداز میں بیان فرمایا کہ سامعین متاثر ہو کر زار و قطار رونے لگے اور لوگوں کے دل دہل گئے اور لوگ اس قدر خوف و ہراس سے لرز گئے کہ 10 جلیل القدر صحابہ اکرام جن میں حضرت عثمان بن مظعون جمحی کے مکان پر جمع ہوئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سالم، حضرت مقدادو، حضرت سلیمان فارسی، حضرت ماکل بن مکرن اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، اور ان حضرات نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ بنایا، ہم آج سے ہم لوگ سادھو بن کر زندگی بسر کریں گے، ٹاٹ وغیرہ کے موٹے کپڑے پہنیں گے، روزانہ دن بھر روزے رکھ کر ساری رات عبادت کریں گے، بستر پر نہیں سوئیں گے، اپنی عورتوں سے الگ رہیں گے، گوشت، چربی، گھی وغیرہ کوئی مرغن غذا نہیں کھائیں گے، نہ کوئی خوشبو لگائیں گے، اور سادھو بن کر روئے زمین میں گشت کرتے پھریں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کے اس منصوبہ کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ایسی ایسی خبر معلوم ہوئی ہے، تم بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضور کو جو اطلاع ملی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس منصوبے سے بجز نیکی اور خیر طلب کرنے کے ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نبوت پر قدر جلال کا ظہور ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں جو دین لے کے آیا ہوں اس میں ان باتوں کا حکم نہیں ہے؟ سنو، تمہارے اوپر تمہاری جانوں کا بھی حق ہے، لہٰذا کچھ دن روزہ رکھو اور کچھ دنوں میں کھاؤ پیو، اور رات کے کچھ حصے میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرو اور کچھ حصے میں سو رہا کرو۔ دیکھو، میں اللہ کا رسول ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا، اور گوشت، چربی، گھی بھی کھاتا ہوں، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں، اپنی بیویوں سے تعلق بھی رکھتا ہوں، خوشبو بھی استعمال کرتا ہوں، اور یہ سب میری سنتیں ہیں، اور جو مسلمان میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرے طریقے پر اور میرے فرما برداروں میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کا ایک مجمع جمع فرما کر آپ نے نہایت موثر واضح بیان فرمایا، جس میں آپ نے برملا ارشاد فرمایا کہ سن لو، میں تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم لوگ سادھو بن کر راہبانہ زندگی بسر کرو۔ میرے دین میں گوشت وغیرہ، لذیذ غذاؤں اور عورتوں کو چھوڑ کر تمام دنیاوی کاموں سے قطع تعلق ہو کر سادھوؤں کی طرح کسی کٹی یا پہاڑ کی کھو میں بیٹھ رہنا اور زمین میں گشت لگاتے رہنا ہرگز نہیں ہے۔ سن لو، میری امت کی سیاحت جہاد ہے، اس لیے تم لوگ بجائے زمین میں گشت کرتے رہنے کے جہاد کرو، اور نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کی پابندی کرتے رہو، خدا کی عبادت کرتے رہو، اور اپنی جانوں کو سختی میں نہ ڈالو، کیونکہ تم لوگوں سے پہلے اگلی امتوں میں جن لوگوں نے سادھو بن کر اپنی جانوں کو سختی میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں پر سخت احکام نازل فرما کر انہیں سختی میں مبتلا فرما دیا، جن احکام کو وہ لوگ نبھا نہ سکے، اور بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے احکام سے منہ موڑ کر وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ کے بعد ہی سورہ مائدہ کی مدرجہ ذیل آیات شریفہ نازل ہو گئیں۔ اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حلال کیں، اور حد سے نہ بڑھو
بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی، حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ ان آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں سادھو بن کر زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمدہ غذاؤں، اچھے کپڑوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا کر، بیوی بچوں سے قطع تعلق کر کے سادھوؤں کی طرح کسی کٹیا میں دھونی مار کر بیٹھ رہنا یا جنگلوں اور بیابانوں میں چکر لگاتے رہنا، یہ ہرگز اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ خوب سمجھ لو، جو لوگ مفت خور بابا لوگ اس طرح کی زندگی گزار کر اپنی درویشی کا ڈھونگ رچا کر کٹیوں اور میدانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بابیت کا پرچار کر رہے ہیں، وہ جاہلوں کو اپنے دامے تصویر میں پھانسے ہوئے ہیں۔ خوب آنکھ کھول کر دیکھ لو اور کان کھول کر سن لو، یہ سادھوؤں کا رنگ ڈھنگ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اصل اور سچا اسلام وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کے مقدس طریقے کے مطابق ہے۔ لہذا جو شخص سنتوں کا دامن تھام کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہو، در حقیقت اسی ہی کی زندگی اسلامی زندگی ہے، اور صوفیہ اکرام کی درویشانہ زندگی بھی یہی ہے۔ خوب سمجھ لو کہ نبوت کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی کا جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا، وہ در حقیقت نہ اسلامی زندگی ہے، نہ صوفیہ کی درویشانہ زندگی۔ لہذا آج کل جن باباؤں نے راہبانہ اور سادھوؤں کی زندگی اختیار کر رکھی ہے، ان کے اس طرز عمل کو اسلام اور بزرگی سے دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب مکر و فریب کا خوبصورت جال بچھائے ہوئے ہیں، جس میں بھولے بالے عقیدت مند مسلمان پھنسے چلے جا رہے ہیں۔ اس بہانے بابا لوگ اپنے الو سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ ایک سچی حقیقت اور اظہار حق کا اعلان ہم عالموں کا فرض ہے، جس کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ مانو نہ مانو، آپ کو یہ اختیار ہے۔ ہم نیک و بد جناب کو سمجھائے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔